الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل والی آیت میں اللہ نے فرمایا یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے عقل مندوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ تو در حقیقت قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مطابق عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو پہچانتے ہوں، جو اپنے رب کو جانتے ہوں، ہر وقت ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہوں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہوں، جن کو یہ چیز حاصل نہ ہو، چاہے وہ آسمان اور زمین کی تمام مسافتیں ناپ ڈالیں، چاہے وہ چاند اور مریخ کا سفر کر آئیں، ایسے لوگ عقل مند نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا علم نافع نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کو تو جانتے ہیں، دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے ناپسندیدہ انسان وہ ہے عالم بالدنیا، جس کے پاس دنیا کا تو علم ہے، جس کے پاس سائنس کا علم ہے، جاہل بالآخرہ، لیکن آخرت سے وہ جاہل ہے، آخرت کی حقیقتوں سے ایسا انسان نا واقف ہے، ایسا انسان اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہو، جو اللہ کو پہچانتا ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے فقہا کا قول نقل کیا ہے، بعض فقہا کا، اگر کوئی آدمی وفات سے قبل یہ وصیت کر جائے کہ میرا مال عقل مندوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو پھر ضروری ہوگا کہ اس کا مال ایسے انسان کو دے دیا جائے یا ایسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے جو رب کو پہچانتے ہوں، جو رب کو جانتے ہوں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، یا جو عالم ہو، جو زاہد ہو، اس کو مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، عقل مندوں کا سب سے پہلا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ کتاب اور سنت میں ذکر کے علاوہ کسی اور عبادت کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اسلامی عبادتوں میں ذکر وہ واحد عبادت ہے جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے کثرت کے ساتھ مطالبہ کیا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے ذکر کے علاوہ جتنی کچھ عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کے کچھ شروط ہیں، ان کے کچھ ضوابط ہیں جن کے بغیر وہ عبادت ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، نہ باوضو ہونا شرط ہے، نہ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، متعین ہے۔ اس عبادت کا آدمی کھڑے، بیٹھے، لیٹے، جس حال میں بھی ہو انجام دے سکتا ہے۔
اسی بنا پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کتاب اور سنت میں اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ در حقیقت اللہ کا ذکر ہی اس کائنات کی روح ہے۔ جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی۔ جب اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لیوا نہ رہے گا تو اللہ اس کائنات کو لپیٹ دے گا۔ اسی بنا پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ جب اللہ کا ذکر کرنے والا اس روئے زمین پر نہ بچے گا تو اللہ اس کائنات کو ختم کرنے کا حکم دے دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ یعنی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے، جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر رب دل کے لیے، انسان کی روح کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ذکر رب کے بغیر، اللہ کو یاد کیے بغیر انسان کا دل زندہ نہیں رہ سکتا۔ دلوں کی زندگی کے لیے اللہ کا ذکر یہ بے حد ضروری ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس ذکر کی فضیلت میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انتہائی مشہور و معروف روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہے، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، اور تمہارے بادشاہ کے ہاں، تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے محبوب ہے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور جو عمل تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمن سے تم جنگ کرو، اس کے نتیجے میں تم ان کی گردن اڑاؤ وہ تمہاری گردن اڑا دے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے بہتر عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر عمل ہے۔ صحابہ نے کہا وما ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم، اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں، الا کان علیہم طرۃ، تو ایسی مجلسیں روز قیامت ان کے لیے باعث حسرت اور ندامت ہوگی۔ فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور یہ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ تو یقیناً ایسی مجلسیں قیامت کے دن انسان کے لیے ندامت اور حسرت کا باعث بنیں گی جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ عقل مندوں کا سب سے پہلا وصف یہ بیان کیا گیا ہے جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں ذکر سے مراد صلاۃ ہے۔
تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ کھڑے بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے صلاۃ ادا کرتے ہیں، وہ کسی بھی حال میں صلاۃ کو ترک نہیں کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھے ہوئے صلاۃ ادا کرتے ہیں، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ اپنے پہلوؤں پر، اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، صلی قائما، کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کرو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر کے، فإن لم تستطع فعلى جنوب، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر پہلوؤں پر لیٹے صلاۃ ادا کرو۔ پھر آگے اللہ نے عقل مندوں کا دوسرا وصف یہ بتایا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تفکر سے متعلق کل کے درس میں گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔